حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک غلام تھا، اسے کسی نے مجوسی بھی کہا ہے، کسی نے عیسائی بھی لکھا ہے، اس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز۔ چکیاں بناتا تھا آٹا پیسنے والی۔ ایک دن وہ شکایت لے کے آیا، 4 درہم حضرت ابو مغیر جو مغیرہ بن شعبہ تھے وہ اس سے لیا کرتے تھے۔ وہ شکایت لے کے آیا، حضرت 4 درہم مجھ سے مغیرہ لیتے ہیں، انہیں سمجھائیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تم اتنا اچھا کام کرتے ہو، تم بڑے اچھے کاریگر ہو اور اتنی مزدوری کماتے ہو، تم اللہ سے ڈرو اور اپنے مالک سے اچھا سلوک کرو، اور اتنی 4 درہم تو کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ابو لؤلؤ غلام اس بات پہ غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے پاس ہر کسی کے لیے عدل و انصاف ہے لیکن میرے لیے نہیں ہے۔ اسی وقت اس نے اتنی سی بات پہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ماہ ذوالحج کے 3 دن رہتے تھے کہ مسجد نبوی شریف میں صبح کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، ابھی اللہ اکبر کہا تھا، یہ مسجد میں چھپا ہوا تھا، آ کے خنجر سے وار کیے، آپ زخمی ہو کے نیچے گر پڑے۔ اللہ اکبر! پھر صحابہ کرام بچانے کے لیے آگے آئے تو اس نے مزید 13 افراد کو زخمی کر دیا، جن میں سے 6 لوگ شہید ہو گئے اور 7 بعد میں صحت یاب ہو سکے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ نماز کے بعد لوگ آپ کو گھر لے گئے۔ آپ نے گھر جا کے پوچھا کہ مجھے کس نے زخمی کیا؟ لوگوں نے کہا جی ابو لؤلؤ فیروز نے۔ آپ نے فرمایا شکر ہے اللہ کا، مجھے کسی مسلمان نے قتل نہیں کیا۔ اللہ اکبر! 1 محرم کو آپ کی شہادت ہو گئی ان زخموں کی وجہ سے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں کہ میری وفات کے بعد مجھے دفن ہونے کے لیے حضور کے ساتھ جگہ مل جائے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ کہہ دیا کہ بیٹے اگر میں فوت ہو جاؤں، مجھے سیدہ نے اجازت تو دے دی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ میں امیر المومنین ہوں، اس وجہ سے میرا لحاظ کیا ہو، میری وفات کے بعد دوبارہ پھر جانا اور جا کے پھر پوچھنا۔ آپ گئے، جب فوت ہو گئے تو بیٹا گیا، جا کے اجازت مانگی، آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت دے دی، تو آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔